MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہم غریبوں کو نہ کہتے تھے، بچپن میں بڑے لوگوں سے ہم نے بھی سنا ہے، کسی غریب کو نہ کہو، اگر تمہیں دینے کے لیے نہیں ہے تو اس غریب کو بولے کہ معاف کرو، ہم کو معاف کرو کہ ہم دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ہماری غلطی ہے، ورنہ تو ہم کو دینا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کسی غریب کو معاف کرو بھی بولنا ہے، حالانکہ یہ سب سے بہترین صیغہ ہے۔ اگر تمہیں دینا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس غریب کو کہو کہ مجھے معاف رکھیے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ دو بنیاد ہیں، نماز اور زکوٰۃ، ایسے جو انکار کرے گا یہ دراصل ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا جس طرح انکار کرنا ہے اسی طرح کا انکار ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جو انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن عملاً نافذ نہیں کرتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو مال رکھے ہوئے سال گزر گئے، سالاں گزر گئے، لیکن ابھی تک کبھی انہوں نے نہ جانچ کی، نہ پڑتال کی، نہ حساب لگایا، نہ زکوٰۃ نکالی، اور سوچتے ہیں کہ چند لنگیاں چند ساڑیاں کیا ہیں دروازے کی طرف رکھ دیں اور 100 لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے تقسیم کر دیں تو ہماری زکوٰۃ ہو گئی۔ نہ، زکوٰۃ حساب و کتاب کا نام ہے میرے بھائی، ہر ایک پر، ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اسی میں حضرت معاذ ہیں، ایک مرتبہ ان کی بیچ دریائی سفر میں ان کی لاٹھی گر گئی، اور ان کے شاگرد ہزاروں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اٹھا کے دیں، وہ خود سواری پر سے اترے اور اس کو اٹھایا، کہا کہ ہم ہیں، آپ بتا دیتے۔ کہا کہ نہ، اللہ کے رسول نے مجھ سے خاص عہد لیا کہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کے نظام کو سخاوت پہ رکھا ہے، اور بخیلی سے رب العالمین کو بڑی نفرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سخی بنایا کہ کائنات کے اندر نہ اس سے پہلے کوئی ایسا سخی گزرا ہے، نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں جس سخاوت کا مظاہرہ کیا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، کچھ آئے گا تو ضرور دے دوں گا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کچھ آئے گا تو دے دوں گا۔ تیسرا آیا، پھر اس نے بھی وہی سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بٹھا دیا، یہاں تک کہ کچھ دیر گزری تھی کہ 4 درہم ایک صحابی لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور اللہ کے رسول نے ہر ایک آدمی کو 1 درہم دیا، اور ایک درہم جو باقی بچا تھا وہ لے کے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے دیکھا کہ رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بے چین ہو رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ کہا کہ عائشہ کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہا کہ عائشہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مسئلہ کچھ نہیں تھا، اصل میں میرے گھر میں 1 درہم تھا، جس کی وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ کہیں میرے گھر میں مال رہ جائے اور مجھے موت نہ آ جائے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی مال جمع نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی مال اپنے لیے رکھا۔ خرچ بھی وہ آتا تھا جو بلال کی ذمہ داری میں تھا، اور انہی کو پتا تھا کہ گھر کے لحاظ سے کیا لے کے آنا ہے، بس وہ اس کی ضرورت کے لحاظ سے لے کے آ کے دیتے تھے۔ اگر کبھی کبھی کوئی شکوہ، حالانکہ خود ازواج مطہرات انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت تقریباً 5 بیویاں تو موجود تھی، ہر ایک کے گھر سے بلا بھیجا کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، مہمان کو دینے کے لیے۔ ہر گھر سے جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس کو بٹھائے رکھے۔ رات ہو گئی، اب تو کہیں نہ کہیں سپرد کرنا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی انتظام کرنا تھا، تو ابو طلحہ اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں لے کے جاتا ہوں، اور لے جا کے ایسا کھانا کھلایا کہ رب العالمین نے 7 آسمانوں پر سے وحی اتار دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ۔ یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ باوجود اپنی ضرورت کے بھی دوسروں کو لٹا دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ازواج مطہرات خیبر کے بعد اپنا نان نفقہ کچھ زیادہ کچھ یعنی وہ تنگی میں سے ایک کھجور نہ ملتی تھی، لیکن ایک کھجور ملنے کا یوں مطالبہ کر دیا، تو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ اتنا غصہ آیا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کوئی بد اخلاقی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بلند معیار قائم کیا تھا، لیکن جب دنیا کی بات آئی اور ازواج مطہرات نے کچھ پوچھا زائد نان نفقہ، جبکہ اللہ بہت دے چکا تھا، خیبر کے بعد ہر صحابی کو 1 ٹکڑا زمین تو مل چکی تھی، ایسے وقت میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اور آخری مرتبہ ازواج سے غصہ کیا۔ پتہ ہے کیا کیا؟ 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے قسم کھائی کہ میں ازواج مطہرات کے پاس نہ جاؤں گا، اسی کو ایلا کہتے ہیں۔ ہاں، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر۔
جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے ہیں بس، 4 مہینے کے اندر اندر یا تو واپس لوٹ جانا ہے یا تو طلاق دے دینا ہے۔ یہ ایک حکم ہے، بہت سے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایلا کیا تھا اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے جو نان نفقہ تھا، جس میں قسم پرسی تھی، جو حال ابھی میں نے بتایا تھا کہ گھر میں عموماً کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پوری دنیا آپ سے فیض لے رہی ہے، پوری دنیا کو آپ تقسیم کر رہے ہیں مال، اپنے گھر کو بھی کچھ دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں، مجھے اس پہ غصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی سے نہ ملوں گا، حتیٰ کہ حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے طلاق دے دی؟ کہا کہ نہ، طلاق نہیں دی ہے، لیکن میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے کہ میں بیویوں سے ملاقات نہ کروں گا۔ یہ سخاوت کا عالم تھا اور اسلام کا نظام اسی پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، فرمایا قل العفو، جو بچے دے دو۔ پوچھا گیا کس پہ خرچ کریں؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين۔ سب سے پہلے تمہارے والدین آتے ہیں، ہاں، دوسرے رشتہ دار آتے ہیں، پھر اس کے بعد یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ پورے تقریباً 30 آیات کا مجموعہ آل عمران میں رکھا ہے سود کے مقابلے میں کہ دیکھو سود چھوڑ دو، انفاق کرتے رہو۔ سود اصل میں سب سے انتہائی درندگی ہے، اس سے تمہارا ایمان تک جاتا رہے گا، اور سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے جس سے تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے راہ میں دینے والوں کی مثال ایسی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ایک دانہ ہے جو وہ پیرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، وہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس ایک دانے سے 700 دانے لایا، لیکن مومن کا 1 روپیہ خرچہ کرنا 700 نہیں، اگر اللہ چاہے تو 7,07,000 بھی دے گا۔ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اپنے اموال کو، اور آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے ساتھ ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، وآتوا الزکاة واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف کا موقع ہے، نہ کوئی ان کے لیے رنج کا موقع ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ دیکھو اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو بھی کم از کم الفاظ اچھے اختیار کرو۔ کوئی غریب آتا ہے، کوئی مسکین آتا ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ دیکھو کسی کو دے کر جتلانا، کسی کو دے کر ذلیل کرنا، کسی کو دے کر چند باتیں کرنا، میں نے دیا، اس سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم انہیں اچھی بات کہہ کے کہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، معاف کرو۔ کس سے؟ غریب سے۔ ہمارے بچپن میں والدہ مجھے سکھایا کرتی، ابھی بھی یاد ہے، ہم غریبوں کو نہ کہتے تھے۔ بچپن میں بڑے لوگوں سے ہم نے بھی سنا ہے، کسی غریب کو نہ کہو، اگر تمہیں دینے کے لیے نہیں ہے تو اس غریب کو بولے کہ معاف کرو، ہم کو معاف کرو کہ ہم دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ہماری غلطی ہے، ورنہ تو ہم کو دینا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کسی غریب کو معاف کرو بھی بولنا ہے، حالانکہ یہ سب سے بہترین صیغہ ہے۔ اگر تمہیں دینا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس غریب کو کہو کہ مجھے معاف رکھیے، میرے پاس دین۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، جس صدقے کے پیچھے اذا ہے، اذیت ہے، جس صدقے کے پیچھے تم کیا ہیں، لاکھ باتیں اسے سناتے ہو، ہر بار آ جاتے، جی ایج کام تمہارا، رمضان ہوا تو بس آ جانا،
اتنا بولنے کے بعد 100 روپے نکال کے دیا. اللہ کہتا ہے یہ 100 روپے سے بہتر ہے کہ تو بول کے میں کچھ نہیں دے سکتا, معاف کرو, بھیج دو, یہ اچھا ہے تیرے لیے کہ دے کے جتلاؤ. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اور فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر بیکار نہ کرو, خالص اللہ کے لیے دو, اور ایسے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ تم نے کیا دیا ہے. آج یہ صفت بھی ہمارے اندر بالکل مخفوض ہوتی جا رہی ہے. چھپا کے بھی کبھی کسی کو دینا پڑ جائے پھر بھی ڈھونڈتا رہتا, 4 آدمیاں کہاں بیٹھے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, کہاں بیٹھتے ہی بولتا میں کبھی بھی آدمیاں کو دکھا کو دیتا نہیں بھائی, میں چھپا کو دیتا, فلاں کو میں دیا سو, کئی کو بولا پھر دے دیا, مسئلہ ختم, انہیں چلے گیا لے کے, اس کا نام لے کے بولنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ تب تو یہاں نام لے گیا, اللہ کے پاس ثواب بالکل تیرا باطل ہوگا. اسی لیے لا تبطلوا, تم اپنے مال کو باطل نہ کرو, صدقاتکم بالمن والاذی, احسان جتا کر اور ساتھ میں اسے اذیت دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. جو لوگ احسان جتا کر مال دیتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان پر زوردار بارش ہوئی اور بارش ختم ہوئی تو پھر وہ چٹیل میدان پہ کتنا پانی ٹھہرے گا؟ اللہ پوچھتا ہے. چٹیل میدان ہے بالکل, کوئی ایک گڑا بھی نہیں ہے, کوئی ایک سوراخ بھی نہیں ہے, کوئی پتھریلی زمین بھی نہیں ہے. کیسا ہے؟ چٹیل میدان ہے بالکل, ماربل کا کوئی ٹکڑا. اب اس پہ آپ چلاتے رہیں, نل چلاتے رہیں. میرے بھائی جب آپ نل ختم کریں گے پانی کتنا رہے گا اس میں؟ 1% بھی نہیں رہے گا, سب کا سب بہہ جائے گا. یہی حالت ہے. رب العالمین کہتا ہے جو احسان جتا کر مال دیتے ہیں, دکھاوے کے لیے مال دیتے ہیں, سمجھتے ہیں میں نے بہت سخاوت کی, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, میرے تو کیا ہے فلاں لوگ ہیں, اتنے میرے آرگنائزیشنز ہیں. کل قیامت کے دن جائیں گے تو رب کہے گا کہ میرے پاس تو 1 پائی بھی نہیں پہنچی, 1 پائی کا ثواب بھی مجھے نہیں آیا. فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. ہاں, جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے, اور حسن نیت کے ساتھ دیتے ہیں. یہ پورا بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اسی انفاق پر موجود ہے. میں نے انفاق سے بات اس واسطے شروع کی, اصل پہ آؤں گا تو کم از کم لوگ اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار کرتے. پتہ ہے یہ تھا اصل میں انتظام, جو ہے وہ دو, جمع بالکل نہیں. کل کی فکر وہ رب العالمین اس کا ذمہ دار ہے. یہ اصول تھا اصل میں جس پر معاشرہ قائم ہوا تھا. لیکن جب اس معاشرے کی بنیادیں بن گئی اور اس میں وہ سب لوگ شامل ہو گئے جن کے اندر سخاوت ہے, جن کے اندر سخاوت نہیں ہے, تو رب العالمین نے زکوٰۃ کے اعتبار سے فرض کر دیا کہ اتنا تو دو, اگر اس کا انکار کرو گے تو کافر بن جاؤ گے. نماز ادا کرو, زکوٰۃ دو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کم از کم 82 مرتبہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. دیکھو نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ دیا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, زکوٰۃ دیا کرو. وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ, مشرکین کے لیے زبردست خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے ہیں. ہاں, زکوٰۃ نہ دینے پر رب العالمین نے ویل کہا ہے, خرابی کہا ہے. اور کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے بالفعل, وہ تو شریعت اسلامیہ میں قتل کا مستحق ہے. اگر وہ فعلاً انکار کرتا ہے تو صدیق اکبر کے زمانے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک گروہ نے زکوٰۃ کا انکار فعلاً کیا تھا, حکماً نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے,
انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، مرکز کو نہیں دیں گے. یعنی مرکز کا مطلب مرکز السلام سمجھ لینے جاتے ہیں، وہ نہیں. مرکز کا مطلب خلافت کو نہیں دیں گے. اور ہم اپنے طور پر بستیوں کے جو بڑے ہیں، چودھری ہیں، وہ خود کلیکٹ کر لیں گے. اپنی اپنی بستی کی زکوٰۃ ہم کلیکٹ کر لیں گے. گورنمنٹ کے جو امپلائی آئیں گے، جو عاملین زکوٰۃ آئیں گے، ان کو نہیں دیں گے. صدیق اکبر نے کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا. فاروق اعظم آئے، کہا کہ وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، آپ اس سے جہاد کریں گے؟ کہا کہ ہاں میں جہاد کروں گا. تو کیسے کریں گے؟ کہا کہ رب العالمین ہی کی دلیل ہے، اللہ کے قرآن ہی کی دلیل ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ لوگ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا. یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھی سینہ اس کے لیے کھل گیا، شرح صدر ہو گیا کہ صدیق اکبر صحیح تھے اور میرا غلط تھا اندازہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہمت بھی دی. مانعین زکوٰۃ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر نے جہاد کیا. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں، اگر وہ رسی دینے سے بھی انکار کریں گے، اونٹ کو باندھنے کی رسی، وہ رسی دینے سے انکار کریں گے، تو میں اس رسی کے لیے بھی ان سے جہاد کروں گا. لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. اس کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا. تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ دو بنیاد ہیں، نماز اور زکوٰۃ. ایسے جو انکار کرے گا، یہ دراصل ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا جس طرح انکار کرنا ہے، اسی طرح کا انکار ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. جو انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن عملاً نافذ نہیں کرتا ہے. کئی لوگ ہیں جو مال رکھے ہوئے سال گزر گئے، سالاں گزر گئے، لیکن ابھی تک کبھی انہوں نے نہ جانچ کی، نہ پڑتال کی، نہ حساب لگایا، نہ زکوٰۃ نکالی، اور سوچتے ہیں کہ چند لنگیاں، چند ساڑیاں کیا ہیں، دروازے کی طرف رکھ دیں اور 100 لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے تقسیم کر دیں تو ہماری زکوٰۃ ہو گئی. نہ نہ نہ، زکوٰۃ حساب و کتاب کا نام ہے میرے بھائی. ہر ایک پر، ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور وہ اپنا کیلکولیشن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا ہے ویسے ادا کرنا ہے. سبھی اس کی زکوٰۃ نکلے گی، اور یہ زکوٰۃ فرض ہے. ہر ایک انڈیویجول اپنے اپنے مال کا نکالے گا. اور اس میں ایک سب سے اہم ترین بات وہ ہے، دیوانہ ہو یا پاگل ہو. شریعت کا کوئی حکم دیوانے پاگل پہ نہیں لگتا. آپ کو معلوم ہے نماز اس پہ فرض ہے جو عاقل ہے، جو بالغ ہے. نماز اس پہ فرض ہے جو عاقل ہے، جو بالغ ہے. حج اس پہ فرض ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے. لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو بچے پر بھی فرض ہوتی ہے، دیوانے پر بھی فرض ہوتی ہے. اگر اس کا مال ہوگا، اس کے وارثین اسے نکالیں گے. اسی واسطے زکوٰۃ پرسن پہ نہیں، ہاں جنسیت ایمان پہ نہیں، انسان پہ نہیں، بلکہ مال پہ فرض ہوتی ہے. اگر پاگل ہے لیکن اس کا باپ اسے مال چھوڑ کے گیا ہے تو اس کا مال کا جو وارث بنے گا وہ وارث نکالے گا اس کی طرف سے. ہاں کوئی یتیم بچہ ہے، عاقل نہیں ہے، بچہ ہے، لیکن باپ کا بہت مال ہے، یتیم ہو گیا، باپ مر گیا، بچے کا مال ہے، چاچا یا تایا کوئی سرپرست بنا ہے، وہ سال بسال اسے کاؤنٹنگ کرے گا. جو مال وہ چھوڑ کے گیا ہے اس مال میں سے اسے برابر زکوٰۃ نکالے گا. ہر ایک مال پر فرض ہے جو نصاب کو پہنچ جائے، اور پورے ایمانداری کے ساتھ نکالنا چاہیے حساب کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی بچی کو لے کر، اور اس بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں دیتی ہوں. فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اس بچی کے ہاتھوں میں یہ سونے کے کنگن کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ تو صحابیہ تھی، بس ایک لفظ تھا،
ہمارے خواتین کو یا ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لوگوں کو کتنے بھی احادیث سناؤ، اثر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ ایک قول تھا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک قول۔ کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ کنگن کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد کتنی زکوٰۃ دینا ہے، نصاب کیا ہے، یہ پوچھے بغیر وہ دونوں کنگن نکال کے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیتی ہوں۔ یہ ہے انفاق کا جذبہ۔ پوچھا ہی نہیں نصاب کیا ہے، کتنا دینا ہے۔ وہ دونوں کنگن جو پہنی ہوئی بچی تھی وہ پورے کا پورا سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ یہی وہ سب سے اہم ترین دلیل ہے جو لوگ بعض ہیلے بہانے سے یہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو جی پہنا ہوا زیور کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، رکھے ہوئے زیور کے لیے زکوٰۃ ہے۔ نا، صحیح تر بات یہ ہے کہ خواہ پہنو خواہ رکھو، دونوں مال شمار ہوگا اور دونوں کا نکالے جائیں گے۔ یہ جو ایک طبقہ دراصل صرف یہ کہتا ہے کہ ہم وہ جو رکھے ہوئے ہیں اس کا دیں گے، جو روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں، مثلاً کوئی عورت ایک انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، ایک کیا ہے بنگڑی ڈالی ہوئی ہے، نیکلیس ڈالی ہوئی ہے، وہ مال کو تو ہم الگ کر دیں گے، یہ روزانہ پہننے کا مال ہے۔ لیکن جو مال ہم کبھی کبھار پہنتے ہیں اس مال کا صرف زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اس میں صحیح تر بات یہی ہے کہ پہنے ہوئے زکوٰۃ کے جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ملائیں گے اور جو آپ کبھی کبھار پہنتے ہیں وہ بھی ملائیں گے۔ اصل میں یہ تقسیم ہی عقل کا ساتھ نہیں دیتی کہ یہ پہنا ہوا ہے یہ نہ پہنا ہوا ہے، کیونکہ جب عورت کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی پہن بھی سکتی ہے، کبھی بھی نکال کے بھی رکھ سکتی ہے۔ ابھی اس میں تقسیم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کون سا مال یہ پہنی ہوئی تھی اور کون سا مال کتنا نہیں پہنا تھا۔ اس حیثیت سے صحیح تر بات یہی ہے کہ جو مال بھی ہے اس پر تمہارے لیے زکوٰۃ ضروری ہے، نکالو۔ اسی واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پہنا ہوا اور پہنا ہوا نہیں ایسا ہوتا تو اس بچی کے لیے ڈائریکٹ اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ کیا تم اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنانا چاہتی ہو۔ اگر ایسا فرض ہوتا تو اللہ کے رسول پوچھتی کہ یہ کب سے پہن رہی ہو، تم آج پہن کے آئی ہو؟ نہیں، روزانہ پہنتی ہو۔ روزانہ پہنتی ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آج ہی پہن کے آئی ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جو لوگ اس پر کیا ہے کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہم پہنتے ہیں اس پر نہیں دیں گے اور جو کبھی کبھار پہنتے ہیں اس پہ دیں گے، یہ دراصل بالکل ہی خطا ہے، غلط ہے۔ صحیح تر بات یہی ہے کہ جو بھی مال ہے وہ مال دیں۔ اچھا، فرضیت زکوٰۃ کے سلسلے میں بات آپ کے سامنے آ گئی۔ کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ بات ذہن میں رہے جس ناحیے سے میں لے کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سخاوت رب کو محبوب ہے، دو، اس کے لیے کوئی زکوٰۃ اور نصاب کی حد بندی نہیں ہے، دیتے رہو، جمائی مت رکھو۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا ایمان تو ہمارے پاس نہیں ہے نا مولوی صاحب؟ ہاں، ہم ضرور جمائیں گے۔ اور خواتین تو گویا کہ کیا ہے، سب کچھ دنیا چھوڑ سکتی ہے، سونا نہیں چھوڑ سکتی۔ کبھی کبھی شوہر کو بھی جاؤ بولتے ہو، لیکن سونا جو ہے نا وہ بہت محبوب ہے۔ ہاں، او من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ زیور میں کھیلنے والی ہے۔ ہاں، زیور ان کو پسند ہے، ایک پسند طبعی چیز ہے ان کو، تو اس حساب سے ان کے پاس ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں اللہ کی راہ میں دیتا رہوں۔ اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے اور مال جمع کرنا ہی ہے تو مال جمع کرنا یاد رکھو حرام نہیں ہے، جائز۔ اللہ نے کہا کہ جمع کرو، رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں حلال طریقے سے کماؤ، حرام سے نہیں۔ لیکن جب مال جمع ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نکالو، وہاں سے زکوٰۃ کا مسئلہ شروع ہوا۔ اب زکوٰۃ کے لیے کن کن چیزوں پر موٹے موٹے جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ میں مویشیوں کی زکوٰۃ آپ کو نہیں بولوں گا، اس واسطے کہ یہاں پر کوئی کسان لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، مویشی رکھنے والے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے مویشی پر کتنا جانور، کتنی بکری نکالنا ہے، یہ آپ کو اب ضرورت نہیں ہے، اس کا نصاب بالکل الگ ہے۔ اسی طرح میں آپ کو کھیتوں پر بھی زکوٰۃ جن جن پہ واجب ہوتی ہے اس حیثیت سے گفتگو نہیں کروں گا، کھیت رکھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔
لیکن جو چیزیں ہمارے پاس رہتی ہیں اس پر کن کن پر زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیے سونا، چاندی، نقدی، پیسہ، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ کس حالت میں فرض ہے؟ کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس نصاب کو پہنچنے والا سونا یا چاندی آ جائے اور اس پر قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، انگریزی کیلنڈر نہیں جبکہ کیا ہے عربی کیلنڈر کے اعتبار سے 1 سال گزر جائے اور تمہاری ملکیت میں رہے وہ 1 سال سے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کی شرط لگائی ہے، آتے ہی دینے کا نہیں ہے بلکہ 1 سال تک تمہارے پاس رہے۔ اب جو مقدار بتلائی گئی ہے علماء کرام نے گرام کی حیثیت سے بتلایا ہے کہ 85 to 87 گرام، بعض علماء نے 85 کہا، بعض علماء نے 87 گرام۔ 87 گرام کا سونا تمہارے پاس ہے اور وہ 1 سال سے تمہارے ہی پاس ہے، تو یاد رکھو اس میں سے کنورٹ کرو نقدی پر کہ 85 گرام سونے کی ویلیو آج کیا ہے، اور جب وہ نقدی آپ کنورٹ کریں گے تو پھر اس میں سے 1,00,000 کو 2,500 نکالنا پڑے گا۔ مثلا 85 گرام سونا آج کوئی سونار کے پاس آپ جا کے دیں جویلری شاپ میں اور وہ کہتا ہے کہ یہ آج لینے کی قیمت 4 لاکھ ہے، تو آپ پر دراصل 1,00,000 کو 2,500 کے اعتبار سے 4 2,5 10,000 روپئے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا، الا یہ کہ وہ آپ کی ملکیت ہو اور 1 سال گزر چکا ہو۔ مثلا کسی کے ہاتھ میں اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں 2021 اپریل کو پیسہ آیا 85 گرام سونے کے برابر کا یا 85 گرام سونا، اور آج اپریل کا مہینہ چل رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، 1 سال اس کا گزر گیا اور اس کو وہ پیسے میں کنورٹ کرے گا، اس سے 1,00,000 کو 2,500، 100 کو 2.5 روپئے، اس حیثیت سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ چاندی اگر الگ سے ہے تو اس کے گرام الگ ہے، 595 گرام سے لے کر 615 گرام تک، 590 پر 5 گرام سے لے کر 615 گرام تک اگر یہ چاندی آپ کے پاس ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اوپر کا اٹھانا چاہتے ہیں تو 615 گرام آپ کے پاس 1 سال سے موجود ہے، خواہ وہ برتنوں کی شکل میں ہے، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہے، خواہ وہ کچھ اور شو کی چیزوں کی شکل میں آپ نے رکھا ہوا ہے، ان تمام کی چاندی آپ کی ملکیت میں ہے اور وہ 600 گرام چاندی بن جاتی ہے، تو پھر اس کو پیسے میں کنورٹ کریں گے اور پیسے میں کنورٹ کر کے اس میں سے جو پیسہ آئے گا اس کا 2.5% آپ نکالیں گے۔ یہ سونا، چاندی اور نقدی ہے۔ پیسہ بھی اگر آپ کے پاس موجود ہو، 85 گرام کے مقابلے میں پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ہو، اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہو، بینک میں ایسے ہی ہے، تو یاد رکھیے اس میں سے بھی آپ دراصل 1,00,000 کو 2,500 روپئے نکالیں گے۔ اس حیثیت سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، زکوٰۃ کے یہ مدات جو آپ کو بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے بزنس کی حیثیت سے جو مالیت آتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر پارٹنرز کے اعتبار سے اگر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس کو جمع شدہ پونجی دیکھیں گے کہ کتنی رقم آئی ہے، اگر وہ رقم 85 گرامز کے اوپر ہے یا آپ کا جو کیپٹل سرمایہ ہے، ایک دکان کی پوری ویلیو ڈالیں گے، وہ ویلیو کتنی آتی ہے اس حساب سے آپ کو 85 گرام کے سونے کے اندر اگر ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں، اس کے اوپر ہے تو پھر اس کو بھی آپ کیلکولیٹ کر کے پیسے کے اعتبار سے 1,00,000 کو 2,500 روپئے نکالنا پڑے گا۔ اگر یہ عملاً کوئی خطا کرتا ہے تو یاد رکھو وہ مجرم ہے، بڑا گنہگار ہے، قولاً انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اب رہی بات اس زکوٰۃ کو نکال کے دیں گے کہاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں اس کے مدات بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ انما الصدقات، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ زیادہ تر قرآن میں صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور صدقہ نفل صدقے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ انما الصدقات، زکوٰۃ کس کس کے لیے؟ للفقراء، فقیر کے لیے، والمساکین، مسکین کے لیے، والعاملین علیہا، ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں،
یعنی شریعت اسلامیہ ہو، حکومت ہو، تو حکومت زکوٰۃ لینے کے لیے جاب پر رکھے گی اور ان کو بھیجے گی کہ فلاں جگہ زکوٰۃ ہے، فلاں جگہ فلاں مالدار کے پاس جاؤ، فلاں کیا ہے کھیتی رکھنے والے کے پاس جاؤ، اس کو کیا ہے دیکھو اور کتنی زکوٰۃ ہے وہ لے کے آؤ۔ تو وہ اگرچہ مالدار کیوں نہ ہو لیکن اس کی تنخواہ کا پیسہ زکوٰۃ سے نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی گورنمنٹ کے وہ افراد جو یہاں پر اب تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جہاں شریعت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ ہے، وہاں یہ چیز ہے کہ اگر زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا نظام قائم ہو تو ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسے میں سے نکالی جا سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب، اور وہ لوگ جن کے دل نرم کرنے کے لیے، یعنی جو اسلام سے متاثر ہوں، آپ اور دیں گے انہیں، معاشی اعتبار سے مضبوط کریں گے تو وہ پختہ اسلام میں آ جائیں گے۔ ایسا ہے معاملہ تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، یا اسلام میں تو آ چکے لیکن ڈر ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے دوبارہ چلے جائیں گے، تو آپ ان کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کر کے، ان کے لیے گھر ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کے انہیں پختہ کرنا ہے تو ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پورے وہ لوگ جو اسلام کی طرف تو اپنا رجحان رکھتے ہیں، اپنی دل اپنا آ کر خیال تو رکھتے ہیں، اپنا پسند تو رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے کچھ وجوہات کی وجہ سے آنا نہیں چاہتے، تو وہ پورے مؤلفۃ القلوب ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم۔ پھر فرمایا کہ وہ خر رقاب، گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ آج تو غلام نہیں ہے، اس حیثیت سے آج اگر دیکھا جائے تو قیدیوں کو چھڑانے میں، خاص کر وہ قیدی جو کیا ہیں بلا کوئی جرم کے آج کیا ہیں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جن کو ٹارگٹ کر کے اٹھا لیا گیا، کتنے مسلمان نوجوان ہیں جن کی زندگیاں جیلوں میں کٹ رہی ہیں بغیر کسی جرم کے، بے گناہ۔ تو ایسے قیدیوں کو نکالنے میں بھی وکیل کی فیس ہے، ان کے لحاظ سے جد و جہد ہے۔ اگر کوئی کیا ہے 4-5 وکلاء ملتے ہیں اور اس طرح کی کوئی مہم چلاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے یا ہمارے بے گناہ جو بھی مسلمان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ دو، تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، بوجھ تلے دبے ہوئے۔ کون سے بوجھ؟ قرض کے بوجھ۔ انسان بہت بڑا پیسے والا تھا ایک زمانے میں، لیکن دیوالیہ ہو گیا، پیسہ چلا گیا، اور آج حالت کیا ہے اس کی؟ قرضوں میں کپا ہے، قرض ادھر سے لیا ادھر سے لیا، اب چہرہ بتانے کے بھی لائق نہیں ہے کسی کے سامنے۔ اب ایسے شخص کو کوئی کیا ہے اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، باوجود وہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہوگا، باوجود دیکھنے میں معلوم ہوگا کہ اچھا کیا ہے متوسط گھرانے کا ہے، لیکن اندر کا معاملہ اس کو معلوم ہوگا کہ قرض کے بوجھ تلے وہ کہاں پھنسا ہوا ہے، لوگوں کو کیا ہے سر دکھانے کے بھی لائق نہیں ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ اب ایسے کو کوئی بندہ کیا ہے اپنی زکوٰۃ لے جا کے دیتا ہے تو بالکل صحیح ہے، ایسے لوگوں کو ہی دینا چاہیے۔ جو منگتے پھرنے والے پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو تو کہیں سے بھی مل جاتا ہے۔ اصل مسائل یہ سالو کرنا ہے جو معاشرے کے سب سے اہم ترین مسائل بنے ہوئے ہیں۔ آج کتنے ہیں، کرونا میں تو میں خود ذاتی اعتبار سے کئیوں کو جانتا ہوں جن کی حالتیں ماشاءاللہ بہت اچھی تھی کرونا سے پہلے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، جاب اچھا تھا، 50,000 کا، 40,000 کا، 30,000 کا، آئی ٹی فیلڈ میں تھے یا کوئی اور فیلڈ میں تھے، کمپنیاں ان کے لیے بہت اچھی طرح سے کیا ہے ان کے لیے انتظامات کی تھی، لیکن اس کرونا کی وجہ سے، مہاماری کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آج گھر میں چولہا نہیں جلتا، یا کھانا پکتا بھی ہے تو قرض لے کے پکاتے ہیں، اور سفید پوشی ایسی ہے کہ وہ مانگ کر کیا نہیں کر سکتے، لے بھی نہیں سکتے، شرم آڑے آ رہی ہے، لگ لپٹ کے نہیں مانگتے کیونکہ انہوں نے پہلے مانگا ہی نہیں کبھی۔ پیشہ ور بھکاری ہے تو آپ کا شرٹ پکڑ لے گا، پیچھے پیچھے بھاگ کے بھی آئے گا، 10-5 روپیے دیں گے تو وہ آپ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ یہ تو پیشہ ور بھکاریوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو سفید پوش ہیں وہ کبھی کسی سے بولتے بھی نہیں ہیں۔ ایسی حالتوں میں آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نام کے لیے، نمود کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگا کر تقسیم کرنے کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ کون ہے جو واقعتاً
کمزور ہے یا جس کے گھر میں کیا ہے پریشانیاں ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، صورت دکھانے کے قابل نہیں ہے، مسجد آنا چھوڑ دیا ہے، وجہ صرف یہ کہ وہاں پر قرض دار ہیں، پوچھیں گے ایسے سے آپ میل کو پوچھو کتنا بے قرض ہے، کہا کہ 50,000، چلو بھائی آج میری زکوٰۃ کیا ہے 50,000 کی ہے، میں کل زکوٰۃ تمہیں دے دیتا ہوں، قرض سے چھٹکارا پا لو، مسئلہ ختم۔ بہترین طریقہ ہے یہ 50,000 کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چند لنگیاں لے کے رکھ لیے، چند ساڑیاں لے کے رکھ لیے، چند چیزیں لے کے رکھ لیے، چند کٹس بنا لیے، پھر اس کے بعد بڑے دھوم دھام سے نام بورڈ لگا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، پورا ڈھنڈورا پیٹنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح خاموشی کے ساتھ کسی کی زندگی بنا دیں، کل کی کل زکوٰۃ وہیں لگا دیں، مسئلہ ختم ہو گئے۔ والغارمین، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا عموماً ہے کہ ہر نیک کام میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ اس میں صحیح تر بات یہ ہے کہ نہ، اگر اللہ کی راہ میں ہر نیک کام میں دے سکتے تھے تو پھر اوپر اتنے الگ الگ مدات کیوں بیان ہوئے؟ سبھی تو نیکی کی کام تھے۔ تو اسی واسطے علماء کہتے ہیں اس میں صرف اور صرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں تو جہاد کے لیے دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اور دوسرا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو چیز آپ کر رہے ہیں، مراکز، مدارس، کتابیں یا اسی طرح کا کوئی اور شعبہ جو اسلام کی دعوتی مراحل کے لیے کام ہو رہا ہے، تو وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رہا اس کے علاوہ کوئی خاص نیکی کا کام، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے لیے آپ الگ سے دیں گے، وہ ڈونیشن کے طور پہ ہوگا، زکوٰۃ کے طور پر نہیں ہوگا۔ مثلاً بعض لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی مائنارٹی ہاسپٹل ہے یا کوئی آ کر صرف خدمت خلق کے لیے ہاسپٹل کھولا ہے، نامنل فیس رکھ کے، اب ایسی ہاسپٹل کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک نیکی کا کام ہے، آپ اپنا ڈونیشن دیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان کے لیے ہوگا جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کریں گے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوگا۔ وابن السبیل، آخری میں فرمایا مسافر کے لیے، کیوں؟ سفر میں آیا ہے، مال و دولت لٹ گئی، کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی، پریشان ہے، اپنے جگہ وہ بہت بڑا مالدار ہے، لیکن یہاں پر وہ اب فقیر ہے، تو ایسے مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، خواہ وہ اپنی بستی میں مالدار کیوں نہ ہو، مسافر کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، جبکہ اسے ضرورت پڑ جائے، مال لوٹ لیا گیا، ڈاکہ پڑ گیا، فقیر بن گیا، اب آ کے اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ مسافر ہے، اپنی جگہ بڑا پیسے والا ہے، لیکن اب اس وقت ضرورت مند ہے۔ تو یہ 8 مدات ہیں پورے کے پورے جو ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر کی سورہ توبہ کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ابھی اس میں اصول سمجھ لیجئے کہ ان 8 میں خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے، 8 میں سے کسی ایک میں خرچہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ 8 میں اپنا پیسہ تقسیم کر کے دینا، ایسا نہیں ہے، 8 میں سے کسی ایک میں بھی آپ پوری کی پوری زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور للفقراء اور مساکین میں آپ یاد رکھ لیجئے ذہن میں اچھی طرح، فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی شے نہیں ہے، جاب لیس کوئی بندہ ہے، گھر فاقے میں پڑا ہوا ہے، چلتا نہیں ہے، پیسہ کمائی ہی نہیں ہے ذریعہ، وہ فقیر ہے۔ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی تو ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں، وہ مسکین ہے۔ 10,000 نوکری پہ ہے لیکن ہر مہینے کا خرچہ 15,000 ہے، تو 5,000 وہ ہمیشہ قرض لے رہا ہے یا تنگی میں گزار رہا، وہ مسکین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ان 2 افراد کو رکھا کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں للفقراء والمساکین، دیکھو فقیر کو دو اور مسکین کو دو۔ تو جو بالکل کوئی شے رکھتا نہیں ہے، فقیر ہے، یاد رکھو ہماری غلط فہمی سب سے اہم ترین ایک ہے، فقیر بولتے ہی وہ پیشہ ور بھکاری ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جو آپ نیچے اتریں گے تو پکڑ لیں گے۔ یاد رکھو وہ فقیر ہے نہیں، وہ پیشہ ور بھکاری ہے، بھکاری اور ہے، فقیر اور ہے، یاد رکھیے، بھیک مانگنے والا اور ہے، فقیر اور ہے۔ ہاں،
بھیک مانگنے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کراہت کی، اتنی وعید سنائی کہ فرمایا کہ اگر تو مستحق نہیں ہے پھر بھیک مانگتا ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے میدان حشر میں اٹھائے گا تو تجھے صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا تیرے اوپر. پورے عالم میں اس وقت پوری انسانیت جو کھڑی ہوگی وہ جان لے گی کہ یہ ہے وہ شخص جو باوجود وسعت کے بھیک مانگتا تھا. بھیک مانگنا بہت معیوب کام ہے، کچھ بھی نہ ہو. تبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ کوئی صحابی آ کے مانگے تو کہا کہ نہ مانگنا اچھا تھا، میں دیتا ہوں لیکن نہ مانگنے تو اچھا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کچھ دیا، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اور دیجئے. اللہ کے رسول نے اور دیا، پھر کہا کہ اور دیجئے، تو اللہ کے رسول نے اور دے دیا. پھر وہ واپس پلٹ کے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہ تم جو لے کے جا رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ دینے والا اوپر کا ہاتھ ہو، لینے والا نیچے کا ہاتھ نہ ہو. اگر تم نہ مانگتے اور اللہ پر اعتماد کرتے تو اللہ کسی اور ذریعے سے تمہیں دے دیتا. مانگنے سے بچو، سوال کرنے سے بچو. ہاں، بعض صحابہ کو تو اللہ کے رسول نے خصوصی تربیت دی کہ دیکھو زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، کچھ بھی پڑ جائے خود کرنا، سوال نہ کرنا. یہ خاص صحابہ اللہ کے رسول کے جو تھے ان سے لیا تھا یہ معاہدہ. ہاں، اسی میں حضرت معاذ ہیں. ایک مرتبہ ان کی بیچ دریائی سفر میں ان کی لاٹھی گر گئی اور ان کے شاگرد ہزاروں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اٹھا کے دیں. وہ خود سواری پر سے اترے اور اس کو اٹھایا. کہا کہ ہم ہیں، آپ بتا دیتے. کہا کہ نہ، اللہ کے رسول نے مجھ سے خاص عہد لیا کہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، ضرورت کی چیز کا بھی سوال نہ کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال سب سے زیادہ نفرت تھی. تو یہ پیشور بھکاریوں کا مسئلہ نہیں ہے فقراء کا. فقراء وہ ہیں جو آپ کے اپنے حساب سے، علم سے، آپ کے رشتہ داروں میں یا مسلم امت میں یا مسلم محلے میں وہ افراد جن کا پرسان حال کوئی نہیں ہے اور وہ مانگتے نہیں، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بیوہ، کوئی یتیم گھرانہ، کوئی ایسا شخص جس کا کیا ہے انتہائی کوشش کے باوجود جاب نہیں لگ رہا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی بالکل نہیں ہے. ان کو ڈھونڈو، ان کو پکڑاؤ. یہ بولنا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. ان کی عزت نفس پہ حملہ ہوگا کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ کو یہ فرض نہیں کیا گیا کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ بول کے زکوٰۃ دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. بغیر آپ کا اظہار کیے بھی انہیں کیا ہے تحفتاً ایسے دے سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے انہیں زکوٰۃ دیا ہے. ہاں، تو اس طرح معاشرے کو آپ بنائیں گے تو یاد رکھو وہ معاشرہ بہت جلد آ سکتا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا کہ زکوٰۃ لے کے نکلنے والا تھا لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا. کیوں؟ جس مدت میں یہ صرف ہونا ہے زکوٰۃ، اگر ایسے ہو تو یاد رکھو کوئی غریب، کوئی نادار، کوئی مفلس نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا انتظام ہمارے ہاں نہیں ہے اور ہم الٹپ اپنے طور پر کچھ کرتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ حالات ہیں کہ گھر گھر مفلسی پڑی ہوئی ہے اور انسان اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے باہر نکل جاتا ہے کہ ہم ان کو دیں گے، ان کو دیں گے. ارے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو اور سب سے اہم ترین قریبی لوگوں کو دیکھو. بھائی کو بھی دے سکتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے یہ بھی سن لو ایک لفظ میں، بات ختم کر دیتا ہوں. والدین کو نہیں دے سکتے. ہاں، والدین ذمہ داری ہیں، آپ ان کو پالنے کا حق ہے آپ پر، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو. بعض بیٹے ایسے بھی ہیں جو اتنے بھی گرے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ والدین کو زکوٰۃ. ارے بدبخت، جب تیرے پاس ہے تو اپنے جو پیسہ ہے اس سے خرچہ کر. والدین اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ تو ان کو زکوٰۃ دے گا جو لوگوں کا میل کچیل ہے. اسی واسطے کیا ہے، یہ عزت کا معاملہ ہے، حق کا معاملہ ہے. والدین کو نہیں، سید کو نہیں دے سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا ہو، واقعتاً ہو. ہاں، وہ نواب کے پیسے پھینکے ہوئے سکے پر سید بننے والے کا معاملہ مجھے نہیں معلوم ہے. یاد رکھو، اصل سید ہو وہ نہیں لے سکتا، اس کو نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی سید غریب ہے، معلوم ہے آپ کو، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے پیسے سے، ڈونیشن سے دو اس کو.
زکات سے مت دو. اور اسی طرح بیوی کو نہیں دے سکتے. بیوی کا نان نفقہ آپ پر فرض ہے. ہاں بیوی دے سکتی ہے شوہر کو زکات. ہاں ملا موقع لے جا کو لے لیں گے ان کے پاس سے زکات سوچیں گے. لیکن مسئلہ ہے تو بتا دے رہا، کیونکہ بیوی پر شوہر کا کوئی ذمہ داری نہیں کھلانے پلانے کی. اس واسطے اگر بیوی مالدار ہے اور اپنی زکات اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہے جو غریب ہے، جائز. ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر ابن مسعود تنگی میں ہے، کیا میں دے سکتی ہوں ان کو زکات؟ کہا کہ دیو، دو ثواب ملیں گے تمہیں، ایک رشتہ داری کا بھی تو حق ہے. تو بیوی دے سکتی ہے لیکن شوہر نہیں دے سکتا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داری ادا کرے گا پورے کے پورے. تو یاد رکھیے ان چیزوں کے علاوہ بقیہ اگر آپ رشتہ داروں میں سب سے اہم ترین بھائی آتے ہیں، سب سے پہلے منزل پہ بھائی آتے ہیں، پھر اس کے بعد کزنس آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے دور دراز کے، اس سے دور دراز کے. معاشرے میں یہ اصلاح ہو جائے گا خاندانوں کی، پھر اس کے بعد آپ اداروں کا رخ کیجئے، مراکز کا رخ کیجئے، پھر اس کے بعد دوسرے کاموں کا رخ کیجئے، تو ہمارے حالات معاشرے میں سدھر سکتے ہیں. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.